نہیں صاحب، اگر ہماری عدالتی تاریخ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتی اور ایک سلیٹ کی طرح بالکل صاف شفاف ہوتی تو آپ کو لگتا کہ آج عرفان صدیقی صاحب جو تانا دے رہے ہیں وہ تانا دیا جاتا؟ شکریہ سلمان. میرا خیال میں بدقسمتی سے ہماری کسی ادارے کی بھی جو تاریخ ہے وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے. اور ایک ملک کے اندر ایک ہیجان یا جو ارتعاش ہے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے جب تھمتا ہے تو کسی طوفان کی جو آمد کا ہی جو ہے وہ ایک پتہ دیتا ہے یا اس کی ایک خبر دیتا ہے. اب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایشو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے تجاوز کیا ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا نہیں جا رہا. اس سے بڑا ایشو ہے وہ سیاسی جو ہمارا ایک جو عدم استحکام ہے ملک میں، جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیچیدہ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ پیچیدہ صورتحال جو ہے وہ جن حل ہوتی جا رہی ہے کہ بجائے وہ پیچیدہ صورتحال جو ایک عرصے سے چل رہی ہے اس کی ہم کوئی گتھیاں سلجھا چکے ہوتے پیچیدگی کی، تو وہ اس سے زیادہ اور الجھتی جا رہی ہیں. اور پیچیدگی مزید پیچیدہ ہو رہی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس وقت پاکستان کے اندر آپ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دیتی، اگر وہ تھوڑا بہت ایسا دیتی جو تحریک انصاف کے اس کے اوپر نظارت کے اوپر جو ہے وہ ان کے مطابق نہ ہوتا، جیسے کہ آج قاضی فیضی صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے ان کے بارے میں الیکشن ٹریبیونل کے بارے میں، تو تحریک انصاف کا اس کے بارے میں رویہ وہی ہوگا جو حکومت کا یا ایسے لوگ جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، جو سیٹس نہیں دینا چاہتے، جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے اور جس ہمارے ادارے بھی شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل اب دلائل سے تو نہیں ہو سکتا. ہر بندہ جو ہے اپنے جو ہے حق میں بے شمار دلائل لا سکتا ہے. دلائل سے نہیں ہوتا تھا، پھر کیا طاقت سے ہوگا؟ طاقت سے نہیں ہوگا. میرا مطلب کہ بجائے بیٹھ کے بجائے اس کے کنونس کرے ایک دوسرے کو، کوئی ایک مفاہمت کی کوئی صورتحال ہوتی. اب وہ کسی نے چونکہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، پھر اس کو جو ہے بڑی اسرٹیونیس کے ساتھ کنونس کون کرے ایک دوسرے کو؟ یعنی سیاستدان جو پارٹیز بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ عدلیہ کے لیے، وہ ایک دوسرے کو کنونس کریں، یا پھر عدلیہ آ کر کنونس کرے؟ عدلیہ کو تو کنونس کرنے کی سر ضرورت نہیں ہے نا، کہ ہم نے تو فیصلہ دے دیا، اب آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. دیکھیں جی، اب ہم ایک ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جو برطانیہ کے اندر ہے. برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سچ کہتے ہیں، اب وہ یہ بات اتنی زیادہ مستحکم نہیں ہے کہ وہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر اور جو کچھ بھی ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ جو ہے کوئی بات طے کرتی ہے، برطانیہ کی عدالتوں میں وہ نہیں چیلنج ہو سکتا. میگنا کارٹا غالباً اس کو کہا جاتا ہے، جو بھی ہے کانٹریکٹ ہوا میگنا کارٹا، اس کے بعد یہ جو چل رہا ہے. لیکن اس میں مزید آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا بڑے عرصہ پہلے، یہ آج سے 30-40 سال پہلے برطانیہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو انہیں کسی نے کہا جی اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں کے سروں میں بال نہیں ہیں ان کو 10 سال کی جیل میں ڈال دیں، اس نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لیا جو اس طرح امکانہ فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن ان کو ڈال دیا جائے گا. اب شبلی سرفراز صاحب نے مثلا آج کہا ہے اور ریفرنس یہ ہے کہ آپ کے والد نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. اب آپ جو ہے بلاول صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 7 امینڈمنٹس آ گئی بھٹو صاحب نے 3-3.5 سال کے اندر لے آئے. 7 امینڈمنٹ پہلی تو بنگلہ دیش کو منظور کرنے کی تھی، چلو چل گئی. دوسری احمدیوں کو اقلیت ڈکلیئر کرنے کی تھی 1974 میں. فروری 1975 کے اندر بھٹو صاحب جو ہے وہاں پہ لے کے آئے امینڈمنٹ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ کا ضابطہ بھی اتنا سخت نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کسی کو بھی اس کی ڈیٹینشن کی جا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کی، جس میں NAP، عبدالعلی خان، بے شمار لوگ جو ہے اس کے اندر ڈیٹین کیے گئے، ان کی ڈیٹینشن. اور عدالتوں میں صرف 199 کا جو ریٹ پٹیشن کا رائٹ ہے ایسے لوگوں کا، یہ عدالتوں سے لے لیا. یہ اب کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر. چوتھی امینڈمنٹ سنیں جی، چوتھی امینڈمنٹ اس سے بھی خوفناک کہ ہائی کورٹ کے جو جج جو ہیں اس کے باوجود انٹرپریٹ کر کے اور ایسا کریں گے کہ جو کہ انہوں نے غیر ضروری ان کا تجاوز ہوگا، ایگزیکٹو سمجھے گی، تو ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی دوسری ہائی کورٹ کے اندر تبادلہ کیا جا سکے گا. اچھا، اب پانچویں امینڈمنٹ یہ ہے کہ جی جو ہائی کورٹس ہیں
ان کی مزید جو پاورز جو ہیں انہیں کرٹیل کی گئی اور مزید انہوں کہا گیا کہ آپ یہ کیسز نہیں سن سکتے، یہ نہیں سن سکتے، اور ان کو مزید انہوں نے بند کر دیا. اور جب یہ دونوں چوتھی اور پانچویں امینڈمنٹس ہو رہی تھی، بھٹو صاحب کی جس سے دونوں ہاؤسز میں 70% میجورٹی تھی، بلکہ 75% میجورٹی تھی، انہوں نے اپوزیشن کو اٹھا کے تصدیق کرنے کے لیے ان کو ٹانگوں سے، مفتی محمود صاحب سب کو ٹانگوں سے پکڑ کے جو ہوتے نہیں ہیں تو جھولے پہ آ کے باہر پھینکا. پھر آپ آ جائیں جی اس کے آگے آ جائیں جی. اچھا 6ٹی امینڈمنٹ کیا تھی کہ ہائی کورٹ کے جو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں جو اپنی 62 ایئرز یا اپنی میچورٹی کے اوپر پہنچ گئے 65 کے اوپر، تو یہ ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ ہائی کورٹ کے ججز کو 4 سال پورا کریں گے اور سپریم کورٹ کے ججز 5 سال پورا کریں گے. جو پہلے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ 6 مہینے سال بعد جب وہ آتا ہے تو ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور پھر 7ویں تھی کہ مجھے ریفرینڈم کرانے دیا جائے، کیونکہ جب پی آر اے کی موومنٹ چل رہی تھی تو ایک ریفرینڈم کرانے کی انہوں نے امینڈمنٹ کی. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو 5 امینڈمنٹس ہوئی ہیں پیچھے چھوڑ کے، اس نے کانسٹیٹیوشن کا کیا چھوڑا گا؟ پہلے نے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس تباہ کر دیے، دوسرے نے جوڈیشری کو بالکل ٹوکے کے لیے بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ملک جو ہے، اور پھر بھٹو صاحب نے ایک موقع پہ مارشل لا بھی لگا دیا 1977 اپریل کے اندر. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یہ کہنا جی کہ یہ کوئی بہت پہلی دفعہ کوئی آ رہا ہے، چیزیں امینڈمنٹس آ رہی ہیں، اور ان امینڈمنٹس کے اندر ایک چیز ہے جس کی میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر اس کا جو ایسے اس سے اس کی مخالفت کرنا ہے، جیسے تحریک انصاف نے نیب کے قوانین ان کو خود اب ہرٹ کر رہا تھا، لیکن اس مخالفت کی، یا اور جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بارے میں انہوں نے سخت سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کو اب اسی کے اوپر پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ہونا چاہیے. تو اس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے نا، آخری بات ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑی 25-30 سال سے میں ریزونیٹ ہو رہا ہے یہ چیز کہ کانسٹیٹیوشن کورٹس ہونی چاہیے. اور ہر ایک کو پتہ ہے، آپ یہ کل پروگرام میں احسن بھون صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ جب وہ آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یار 60-70 ہزار مقدمے، آج ہی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26 سال سے مقدمہ ہے کہ کسی عورت کی پراپرٹی کا. یہ کوئی مطلب کہ یہ کوئی بنامن ہر لحاظ سے بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے.